السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج بات کریں گے روڈ سیفٹی کے اوپر، روڈ سینس کی، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف روڈ یوزر. سڑک پر چلتے ہوئے روڈز پر ہماری جو ایتھکس ہیں، جو ہماری اخلاقیات ہیں، وہ کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں محمد عاصم حفیظ صاحب. عاصم صاحب، روڈ پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں بڑا بے ہنگم ٹریفک، لوگ جلدی میں ہیں، اشارے توڑ رہے ہیں اور اگر اشارہ جو ہے وہ بند ملا ہے، اب کوشش ہے کسی طریقے سے میں نکل جاؤں اور کوئی طریقہ ہو اور اگلے کا ٹریفک کا اشارہ بند ہونے سے پہلے نکل جاؤں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا نفسیات ہے؟ کیا کرتے ہیں ہم اس کی، اور ہم کیوں کرتے ہیں ایسے؟ ایسا ہے کہ دیکھیں، روڈ پہ جاتے وقت یا زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو یا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا جو ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اپنی زندگی کی حفاظت کرنا ہم پہ بہت لازم ہے. دینی تعلیمات بھی ہیں اور ویسے بھی ظاہر بات، اگر زندگی ہے تبھی سبھی کچھ ہے. وہ لکھا بھی ہوتا ہے نا، دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے. تو یہی صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں کم سے کم دیکھیں، کہیں کسی ملک کی روڈ کی جو صورتحال ہے نا، ٹریفک، وہ اس ملک کی عکاسی کرتی ہے کہ اس کے شہریوں کا بیہیویئر کیسا ہے، وہ کتنے ڈسپلنڈ ہیں، وہ کتنے رولز کو فالو کرنے والے ہیں. کیونکہ روڈ پہ چلتے وقت آپ کے پاس بعض اوقات، تو آپ نے یہ بات کی اشارہ توڑنا ہے، یہ تو چلو رش کا ایریا ہے نا، بعض اوقات بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جو دور دراز بھی آپ سفر کر رہے ہوں، کوئی ہائی وے پہ سفر کر رہے ہوں، کہ جہاں پہ کوئی خاص مطلب وہاں پہ کوئی ہوتا نہیں ہے، پولیس کا بندہ یا جو روڈ کے مطلب قوانین کو دیکھتے ہیں، نہ ہی وہاں اشارے ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی ہم اپنے بیہیویئر کے حوالے سے کیسے ہیں، تو یہ چیز ثابت کرتی ہے. اس میں ظاہر بات بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کتنا سیف لے کے چلتے ہیں. تو ہم اگر دیکھیں تو ہم شاید دنیا میں جو ہائیسٹ ریٹ ہے نا روڈ ایکسیڈنٹ کے، وہ ہمارے ملک میں ہیں. اچھا، یہ فیکٹ ہے، یعنی ہائیسٹ ریٹس جو ہیں دنیا کے جن ملکوں میں، ان میں ہم شامل ہیں. ان میں پاکستان بھی شامل ہے. بلکہ جو ریسکیو کی رپورٹس ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں وہ روڈ ایکسیڈنٹس ہیں ان کو، جس میں میجر ان کے زخم بھی ہوتے ہیں، مائنر زخم بھی ہوتے ہیں. آپ نے ایک اشارہ توڑا ہے تو اس میں مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے چلیں خود سے کچھ آگے بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے. روڈ پہ اشارہ توڑنے کا یا روڈ پہ ایک بے احتیاطی کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ کئی اور زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے. شاید اسی وجہ سے یہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ابھی ایک نیا قانون بنایا ہے کہ اگر آپ ون وے کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کو نہ صرف جرمانہ اور آپ کا چالان ہوگا، بلکہ ساتھ ہی آپ کے اوپر ایف آئی آر بھی رجسٹر ہوگی. بالکل. اصل میں نا پچھلے دنوں ہمارا ایک پولیس آفیسر سے بھی بات ہو رہی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ بعض جو ہمارے یہاں سجیشنز آتی ہیں وہ تو یہ آتی ہیں کہ آپ نا جرمانے بڑھائیں. دنیا میں جرمانے بہت زیادہ ہیں. آپ عرب کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کتنے ہیوی جرمانے ہیں، اور وہاں پہ تو خیر کیمرہ سسٹم ہوتا ہے اور خود بخود ان کے ایڈ ہو جاتا ہے جرمانہ، آن لائن ان کو پیمنٹ وغیرہ کرنی پڑتی ہے. تو بہت ہیوی جرمانے ہیں اور وہاں پہ کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ بغیر لائسنس کے کوئی بندہ. صاحب، ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے اندر نا ایک چیز جس پہ ہم بہت زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ قانون تو ہونا چاہیے اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور وہ ڈسپلن میں لانے کے ظاہر بات ہے جو ہمارے ہائی اپس ہیں، جو ہمارے جو لوگ اقتدار کے اوپر موجود ہیں، ان کو چاہیے فیصلے سازی. لیکن ہم بات کرتے ہیں پبلک اویئرنیس کی. بالکل. پبلک کی ٹریننگ کی، تربیت کی، ان کی اویئرنیس کی کہ یہ اس کو ہمیں ایسے بیہیو کرنا ہے. تو ہم آج اپنا جو آغاز کر رہے ہیں اس بات سے کر رہے ہیں کہ اگر آپ روڈ کے اوپر وائلیشن کرتے ہیں کسی رول کی، بھلے وہ سگنل کی ہے یا لین کی ہے یا کسی اور کسی اصول یا ضابطے کی ہے، تو سب سے جو پہلا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بھی اور دوسروں کی زندگی کو بھی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو سب تو پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں. یہ بالکل، یہ بڑی اہم بات ہے. اگر کوئی سب لوگ یہی سمجھ لیں نا کہ ہم ہمیں جو گاڑی لے کے نکلے ہیں یا ویسے ہم جا رہے ہیں تو ہم کتنے لوگوں کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہمیں ظاہر بات اس کا تو احساس ہمیں اس سے بھی پہلے ہو جانا چاہیے کہ جب ہم گاڑی لے کے نکل رہے ہیں، کیا وہ گاڑی فٹ ہے، یعنی ٹریول کے لیے فٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. یعنی یہ کہہ دینا بعد میں کہ جی وہ ٹائر برسٹ ہو گیا تھا یا کوئی چیزیں، یہ بہت بات کی باتیں ہیں. مکینیکل خرابی مینٹیننس کا خیال رکھا جائے. بلکہ وہ کہا جاتا ہے کہ جو ہی آپ
گاڑی نکالیں تو سب سے پہلے اس کا آئل چیک کریں, اس کا واٹر چیک کریں ریڈیٹر کے اندر, اس کے جو ہے ٹائروں کی ہوا چیک کریں, اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ آپ اپنی گاڑی روڈ پہ لے جائیں. یعنی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ روڈ پہ جانے سے پہلے ہمارا کون کون سی ہماری ذمہ داریاں ہیں. اچھا صاحب, اس سے نا آپ کی بات مجھے ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا ہمارے ہاں گاڑی جب رکھتے ہیں, بھلے موٹر سائیکل رکھتے ہیں, موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے, کار ہے, بڑی کار, چھوٹی کار, جیسے بھی ہے, سواری کی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس گھر میں. اچھا اس کی ایک مینٹیننس, پراپر مینٹیننس ہوتی ہے اس کی, کہ آپ نے اس کی سروس کروانی ہے, آپ نے اس کی ٹیوننگ کروانی ہے, آپ نے اس کی چیزیں, مثلا ہمارے یہاں جو ہوتا ہے اشارے ٹوٹے ہوئے ہیں, اچھا اس کی بیک جو ہے نا وہ نمبر پلیٹ نہیں ہے, اچھا اس کی بریک کام نہیں کرتی ہے, کچھ اور چیزیں ہیں, اچھا وہ ہم لے کے چلتے پھرتے رہتے. اچھا ابھی یہ بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے بھائی, اب وہ گاڑی لے کے فیملی کے ساتھ اسلام آباد گیا ہوا ہے, اسلام آباد سے واپس آیا, تو میں نے کہا یار مجھے ذرا گاڑی دینا, میں نے کس شادی پہ جانا ہے, تو کہا یہاں لے جائیں. تو مجھے کہتا ہے کہ جی آپ گاڑی لے تو جائیں, لیکن یہ جب اس کی آپ ایکسیلیٹر پہ سے پاؤں اٹھائیں گے تو یہ گاڑی بند ہو جائے گی. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی مطلب عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ پرابلم ہے تو آپ اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں. میں جو ہینڈ بریک کے ساتھ اس کو میں چلاتا ہوں, یہ کرتا ہوں. تو میں کہا آپ اسلام آباد گئے ہیں, اسلام آباد سے واپس آئے ہیں, اس طرح سے آئے, کہتے اس طرح سے آئے ہوں. تو میں نے کہا اچھا یہ مسئلہ کب سے ہے, کہتے 2 ماہ سے. یعنی 2 ماہ سے بندہ لاہور کے اندر بھی اور اسلام آباد سے آنے جانے میں بھی اس گاڑی کو ایسے استعمال کر رہا ہے. اور یہ ایک نہیں ہے, یہ ہماری عمومی, مطلب آپ دیکھیں گے وہ دھاگے باندھے ہوتے ہیں, پراپر ایک نٹ نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ دھاگا باندھا ہوگا, اور اسی طرح چل رہے ہیں, اور رسی باندھی ہاں رسی باندھ کے. اچھا دیکھیں, اور جو روڈ کی سیفٹی میں یہ بھی ہے کہ ہم جو اوور لوڈ کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک ہمارے قاسم علی شاہ صاحب بڑے معروف ہیں, وہ کہیں پہ خطاب کر رہے تھے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہیں فیملی کے ساتھ نا سنگاپور گیا ہوں, میں ہوں, میری وائف ہیں, ایک چھوٹی بچی تھی ہمارے پاس جو ہم نے بالکل 1 سال کی جس کو ہم اٹھاتے ہیں, اور اسی طرح 2 اور بچے تھے ساتھ. اچھا کہتے ہیں کہ وہاں پہ نا باقاعدہ جو آئے نا ٹیکسی, تو اس پہ لکھا ہو کہ یہ 4 فرد کے لیے ہے, یا جو ہے نا مطلب یہ 4 افراد کے لیے ٹوٹل ہے, 5 کے لیے ہے, یا 5 کے لیے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم وہ روکیں کہ جو ہماری, ہم اس کو نہیں کاؤنٹ کر رہے ہو جو ہم نے بچی اٹھائی ہوئی, ہم 4 سمجھ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو 4 سمجھ رہے ہیں. وہ بچی چھوٹی ہے, وہ 5 چھوٹی ہے, سال. تو کہتے ہیں ہمیں کوئی بھی نہ بٹھائے. تو ہم نے کہا یار یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ لکھا بھی ہے 4 افراد کے لیے, اور جگہ مطلب پراپر بیٹھنے کی بھی جگہ ہے, تو یہ بٹھا نہیں رہے. تو کہتے ہیں پھر کہیں سے کوئی آیا تو کسی نے ہمیں سمجھایا کہ بھائی آپ کے ساتھ جو یہ بچی ہے وہ اس کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں, تو یہ 5 یہ کبھی نہیں آپ کو بٹھائیں. اچھا 5 والی کیب لیں. اب آپ دیکھیں یہاں سے, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو وین ہے وہ کتنے اوور لوڈ کرتے ہیں. بائکس, یعنی ایک ڈیٹا ہے, میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ہونڈا جو ہے اس کا ایک کمپنی میں ایک رپورٹ گئی کہ وہ بڑے پریشان تھے کہ بہت زیادہ ہمیں نا اسپیئر پارٹس بھیجنے پڑتے ہیں پاکستان میں. تو وہ بڑے پریشان تھے کہ یار ہماری گاڑی میں کیا مسئلہ ہے کہ یار اتنے اسپیئر پارٹس ٹوٹے, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی. تو وہ انہوں نے باقاعدہ کو ٹیم بھیجی کہ جا کے دیکھ کے آئے. تو وہاں یہاں آگے ان کو پتہ چلا کہ یہ تو 4-5 لوگ بھی بیٹھتے ہیں بائک پہ, حالانکہ بائک 2 لوگوں کے لیے ہے. اسی بائک کا ہم نے جو کہ اس کے لیے پراپر بنی نہیں ہوتی, اسی پہ ہم ہیوی سامان کے لیے بیگ بھی رکھے ہوتے ہیں, بیگ بھی کرتے ہیں اس طرح کر کے. اچھا اور اسی طرح اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایک اور رویہ ہے, اوور لوڈنگ کر لیتے ہیں. اچھا یہ ساری چیزیں اس میں جو حادثات کا باعث بنتی ہیں. تو ہمیں یعنی یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا نقصان کرتے ہیں, بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں, کہ ہم جب خود خیال نہیں کر رہے ہوتے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں, اور اپنی اسی گاڑی کا یا اس کا بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں. شاید سٹارٹ میں وہ کوئی ایک چیز ہم نے لگانی ہو تو ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہے, بعد میں اس کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ زیادہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ بالکل صحیح ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ مینٹیننس نہیں کرواتے, ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ ہم نے گاڑی رکھنی تو مینٹین نہیں کرنی اس کو. اس کے بعد یہ ہے کہ رولز جو ہیں, جو رولز ریگولیشن ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ اوور لوڈنگ نہیں کرنی, زیادہ سواریاں نہیں بٹھانی, ایون ذاتی سواری بھی ہے تو اس کے اوپر جتنا الاؤڈ ہے ویٹ ڈالنا اتنا ہی ویٹ ڈالا جائے اس کے اوپر. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اوور لوڈنگ جو ہوتی ہے اس کی, یعنی اوپر سامان رکھ لینا, سائڈوں پہ سامان ہو رہا ہے. اس دن یہ تھا کہ وہ انڈر پاس سے ہم گزرے ہیں, تو انڈر پاس کے نیچے سے ٹرک گزرا ہے, اور ٹرک چونکہ سامان بہت زیادہ تھا اوپر, تو وہ اس کے اندر پھنس گیا. یعنی وہ ہم اپنے روڈز کا بھی نقصان کرتے ہیں, ہم اپنے اکوپمنٹ کا بھی نقصان کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لائف بھی ایٹ رسک ہوتی ہے. بالکل لائف ایٹ رسک ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ وقت سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے اویئرنیس,
کہ آپ جو ہے نا وہ اویئرنیس دیں گے, لوگوں کو نالج دیں گے کہ روڈ پہ آپ کیسے چلنا ہے, لینس کی آپ نے کس طرح خیال رکھنا ہے, اشارے پہ کیسے رکنا ہے, راستہ کسی کو کیسے دینا ہے, اوورٹیک کیسے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ آپ جب ایجوکیٹ کریں گے تو پھر ہی آف کورس جو ہے اس کو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا کہ وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. وہ جب جائیں گے روڈ کے اوپر جائیں گے, بھلا جس بندے کے پاس بھی لائسنس ہوگا آف کورس اس کو آپ نے وہ اس لیے دیا کہ اس کے پاس نالج بھی ہے, اس کو اویئرنیس بھی ہے, اور وہ اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے کہ میں اس کو امپلیمنٹ بھی کروں گا, تو اس کے بعد اس کے اوپر روڈ پہ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میرے نا کوئی ریلیٹیو ہیں, انہوں نے وہ گئے ہیں UAE میں, تو وہاں پہ انہوں نے لائسنس بنوانا ہے گاڑی کا. اچھا وہ اتنا اہم مسئلہ ہے وہاں پہ لائسنس کہ یعنی وہ ایسا ہے کہ یہاں سے وہاں جانا ویزا وقی نارمل باتیں ہیں, لیکن لائسنس وہاں پہ بہت بڑا ایشو ہے. اچھا وہ کیسے ملتا ہے؟ اس کی فیس بھی ہے اور اس کی کلاسز ہوتی ہیں, 3 ماہ لگتے ہیں لائسنس لیتے وقت, کلاسز بھی لینی ہے, اس کو پریکٹس بھی ہے, باقاعدہ پراپر ادارے ہیں, اس کے بعد جا کے اس کو ایک لائسنس ملنا ہے. اچھا ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں پہلی بات تو یہ کہ لائسنس ہونا نہ ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا اگر ہونا بھی ہے تو ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا ریفرنس مل جائے, ہر جگہ مل جاتے ہیں, کوئی چاہے پیسے لے لے, ہمیں لائسنس بس گھر پہنچا دے. اچھا میں پھر کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں والدین یعنی کم سے کم جب بچے کا لائسنس بنوا رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے وہ بنوا رہا ہے, اور وہ اس کا لائسنس ایلیگل طریقے سے یا فیور سے بنوا رہے ہوتے ہیں, تو کبھی ان کو احساس نہیں آیا کہ یار یہ ہم اس کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں. پھر بعد میں وہ خدا نہ خواستہ حادثہ ہوتا ہے, اور ہوتے ہیں ہماری ہی زندگیوں میں حادثے ہوتے ہیں, ہمارے اپنوں کے حادثے ہوتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کبھی سوچتے کہ اچھا ہم نے اس کے لیے کیا ہم نے اس کو لائسنس یعنی اس کو پراپر سکھانے کا اہتمام کیا تھا, اس کو ٹریفک رولز سمجھائے تھے, اس کو پتا تھا کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے مسائل کو. صاحب اس بات کی آپ کے پاس دیکھیں یہ بالکل ہمارے مشاہدے کی چیز ہے کہ ہم نے جب میں نے موٹر سائیکل چلانے سیکھی ہوگی آغاز میں یا شروع میں جب ہم نے آغاز کیا تھا, تو اس وقت ظاہری بات ہے ہم نے تو کوئی ایسی ٹریننگ نہیں لی تھی. ٹریننگ ہمارے یہاں نا ایک میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں بڑا فخر کیا جاتا ہے کہ کتنی چھوٹی عمر میں آپ نے سیکھ لی ہے. ہاں سیکھ لی ہے. ہمارے بچے کو جی, ہمارا بچہ ہے جی 10 سال کا ہے جی, وہ بائک چلاتا ہے. ہمارے یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ خود ہی بس گر کے ٹھیک ہو جائے گا, یعنی اس کو مطلب ایک بڑی روایت موجود ہے کہ ایک دو دفعہ گرو کے ٹھیک ہو جائے, ایک دفعہ لگے گی کہیں پہ, تو اس کے بعد اس کو مطلب ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ جو ایک دو دفعہ اس نے لگنا ہے, کسی کو اس نے زخمی کر دینا ہے, کسی کو خود اپنے لیے وہ کیا کر چوٹ زیادہ مطلب کہ اسپیڈ بھی ہو سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سکھایا نہیں جاتا. اچھا اس سے ہماری اس بات کی بھی تائید ہو رہی ہے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ان ملکوں نے یہ سیکھ لیا ہے وہ ہیوی جرمانے کرتے ہیں, لیکن ہیوی جرمانے کرنے سے پہلے سکھایا گیا پورا ایک پروسیس سے گزارتے ہیں. دیکھیں وہ اپنے ایجوکیشن میں انہوں نے ٹریفک کو ایز اے مطلب ایک مسٹ ہے کہ وہاں پہ سکھایا جاتا ہے, اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ. اچھا پھر وہاں پہ تعلیمی اداروں میں باقاعدہ ورک شاپس ہوتی ہیں اویئرنیس کی کہ جی آپ نے کس طرح خیال رکھنا ہے, اپنے آپ کو کرنا ہے. نمبر 3 پھر وہ لائسنس کے وقت پھر آپ کو مطلب کورس کرتے ہیں یا بڑی سخت کرائٹیریا ہے. ان سب کے باوجود جو نہیں پھر آتا پھر اس کو ہیوی جرمانے بھی کرتے ہیں. بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ یعنی جس طرح اشارہ توڑنا بڑا فخر سمجھا جاتا ہے, اسی طرح یعنی یہ ہیلمٹ نہیں لینا, ہم نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھنا. الطاف صاحب یہ جو ابھی ہم نے جتنی بات کی ہے اس میں تو اوور آل تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر آپ بغیر کسی اویئرنیس کے, بغیر ایجوکیشن کے اور بغیر اس شعور کے ساتھ کہ مجھے روڈ پہ کیسے چلنا ہے اور کیسے بیہیو کرنا ہے اور رولز ریگولیشن کیا ہیں, اور اگر ہم نے یہ فالو نہ کیے تو اس سے ظاہری بات ہے میری بھی جان کو خطرہ ہے اور اوروں کو بھی خطرہ ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. بالکل اپنی جان کی حفاظت کریں. اس کے اور بھی کانٹیکس ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ والی بات بھی جو ہے اس کو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کہ اس میں تو بندہ اپنے آپ خود ہی ہلاکت میں ڈال رہا ہے ظاہری طور پر. عبادت کے معاملے میں یعنی جو ظاہری بات اس کا تو ثواب کا کام ہے, اس میں بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ مشقت میں یا ایکسٹرا آرڈنری جا کے. شروع میں کہا نا ایک بات آپ نے آغاز میں کہی تھی کہ یہ جو ہے نا روڈ کے اوپر اب ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور ہلاکت میں ڈال داری اپنے جو کیا تو لائف ایٹ رسک ہوتی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے رول فالو نہیں کیے اور یہ خطرہ ہے, اور وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے, اب جب یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے اسپیڈ بڑھائی یا جو ایک
لمٹ ہے سپیڈ کی، اس سے میں اگر زیادہ بڑھا تو میرے لیے یہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ایسا خدا نخواستہ حادثہ ہو کہ جس میں میری بھی جان چلی جائے اور اوروں کی بھی جان چلی جائے. تو سب سے پہلے تو پھر اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے بالکل کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ اطمینان سے رکھیں. اور دوسری میں سمجھتا ہوں کہ جو عجلت ہے، عجلت کے بارے میں کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جلدی، اور تحمل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ حلم کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور بڑی ایک بردباری کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کے اندر اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ آپ کی حفاظت زیادہ ہوگی. اگر آپ عجلت میں اور جلدی میں کرتے ہیں تو اس کا اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ آپ خدا نخواستہ خود بھی کسی حادثے کا شکار ہوں گے اور آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی جو ہے نا اس کا نقصان اس کو ہو سکتا ہے. تو دوسری بات یہ جو آپ نے کہی کہ ایجوکیشن لیں، اگر آپ خود لے سکتے ہیں، شعور رکھتے ہیں تو خود لیں، اور اگر آپ اپنے بچوں کو یا اپنے جو آپ کے ذمہ دار جن کے آپ ذمہ دار ہیں ان کو ضرور اس بات کا اہتمام کریں کہ ان کو روڈ پر بھیجنے سے پہلے ان کی ٹریننگ کریں، ان کو ایجوکیشن دلوائیں، ان کو بتائیں کہ آپ روڈ کے اوپر کیسے بیہیو کریں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی یہ آپ ان کی زندگی کا آپ ہمدردی یہ ہے، خیرخواہی یہ ہے. اور دین تو ہے ہی خیرخواہی کا نام نا، کہ ہم تو ہر لحاظ سے اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی جو ہے ہم چاہیں گے کہ خیرخواہی ہو. پچھلے دنوں نا ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی اور بڑی مطلب اس کو سراہا گیا. حالانکہ وہ یہ ویڈیو یہ تھی کہ کوئی بندہ بائک پہ آیا ہے اور پیٹرول ڈلوانے لگا ہے. ٹھیک ہے، وہ پیٹرول والے کو کہا کہ تم پیٹرول ڈالو، اور ساتھ نا لائٹر نکال کے اپنی سگریٹ سگانے لگا ہے. تو وہ جو پیٹرول والا نا اس نے فوراً اپنا وہ تو اپنا یعنی لگا دیا جو اس کا نوزل تھی وہ رکھ کے، اور اس نے اس کو نا تھپڑ مارا بہت ہیوی قسم کا، اور اس کو مارنا شروع کر دیا. تو سب نے اس کو سراہا، سب نے کہا کہ دیکھو یعنی اس کو احساس نہیں ہے کہ اس نے کتنا اپنے ساتھ کتنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا. اچھا چلو اس لیول پہ نہیں بھی، لیکن کم سے کم اگر کوئی روڈ پہ کر رہا ہے اس طرح تو ہم اس کو احساس ضرور دلائیں. ہم کوشش کریں کہ احساس دلائیں تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک اثر ہوگا. عاصم صاحب اس میں نا یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا روڈ پہ جب ہم چلتے ہیں تو یہ نا ہم نے بات شروع میں کی تھی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. بالکل کہ جب آپ روڈ پہ چلتے ہیں تو کچھ لوگوں کا حق ہے، یعنی سب کا ہی حق ہے، یعنی وہ روڈ ایک کامن پلیس ہے نا، یعنی پبلک پلیس ہے، اس کے اوپر ہم ایک مقصد کے لیے اکٹھے چل رہے ہیں، سب استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ مجھے میرا حق نہیں دیں گے اور میں آپ کا حق نہیں دوں گا تو ظاہر بات ہے وہ ایک بے ہنگم سے ٹریفک ہو جائے گی. بے ہنگم سے. اچھا اب یہ ہے کہ اشارہ میرا مطلب کہ اشارہ بند ہوا ہے اور مطلب کہ مجھے رکنا چاہیے نا کہ اب رکوں، اور کسی کا اشارہ کھل گیا ہوا ہے. اچھا وہ گاڑی نکالے گا یا موٹر سائیکل یا بائک جب وہ نکالے گا اور میں اس کو بڑے یعنی اسپیڈ سے نکل جاؤں کہ میں اس کے اشارہ کھلنے سے چلنے سے پہلے نکل جاؤں. اب اگر یہ کہیں پہ مس کیلکولیشن ہو گئی، ایسے ہی ہے، ظاہر بات ہے یہ کوئی کمپیوٹرائز تو نہیں ہے کہ بالکل بس آپ نے تو کوشش کی کہ میں نکل جاؤں اور اتنی دیر میں وہ بھی نکل آیا، اور خدا وہ اتنا شدید حادثہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اب اپنی زندگی کو جو ہے نا خطرے میں ڈالے. اب اگر تھوڑا سا آپ کو یہ پتا چل یار کہ یہ میرا اشارہ بند ہے اور میں نے رکنا ہے، اب میں نے رکنا. اچھا پھر ہماری کوشش اور بھی ہوتی ہے کہ یلو ابھی گرین سے یلو ہوتا ہے اور پھر اس نے ریڈ ہونا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ریڈ ہونے سے پہلے نکل جاؤں کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اب ریڈ ہونے والا ہے. اب وہ چند سیکنڈ، 3 سیکنڈ کے بعد، 2 سیکنڈ کے بعد، 4 سیکنڈ کے بعد وہ جو ہے نا یہ ریڈ ہو جائے گا تو ہم رک جائیں. بیسیکلی تو اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ضبط نفس بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک لیں کہ نہیں یہ آپ جو ہے نا. اچھا وہ پتہ نہیں ہمیں کہاں سے وہ اتنی چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ یار اب وہ فلاں کام بھی، اگر میں 3 سیکنڈ یا 1 منٹ کے لیے رک گیا، اور اشارہ عام طور پر ہوتا اتنا ہی ہے، کوئی 30 سیکنڈ کا، کوئی 45 سیکنڈ کا، کوئی 1 منٹ کا، کوئی 1.5 منٹ کا، زیادہ 2 منٹ کا اشارہ ہوگا، تو اس کے بعد پھر آپ اپنا سفر کا آغاز کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کی وجہ سے ہم نا مطلب ہر کوئی جب اس طرح کرتا ہے نا تو کوئی بھی فائدے میں نہیں رہتا. دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب رانگ وے آتے ہیں تو دونوں پھنس جاتے ہیں اور پھنسے رہتے ہیں اپنے کئی منٹوں، کئی مطلب بجائے اس کے کہ وہی کام جو کہ آپ لائن میں رہتے، دونوں طرف سے چلتی رہتی. یہ بالکل مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھیں ایک سنگل لین ہے، ایک طرف سے لوگ آ رہے ہیں، ایک طرف سے جا رہے ہیں. اگر دونوں طرف سے لوگ آ رہے ہوں گے یعنی تو وہ اب وہ جانے والوں کو تو راستہ نہیں مل رہا، اب یہ بھی رکا ہوا ہے، اور ادھر سے جو اصل نے آنا وہ بھی جہاں اب اس کا مثال آپ دیکھ سکتے ہیں عام طور پر یہ پھاٹک ہو جہاں پہ نا، تو وہاں پہ ہم سب نا ایسے کریں گے کہ دونوں طرف سے فل ہو جائے گی، کیونکہ وہ رکا ہوتا ہے نا.
اچھا کسی نے یہ یعنی دیکھیں نظر تو آ رہا ہوتا ہے نا کہ آخر کار ادھر سے بھی کچھ نہیں آنا. جب اس نے پھاٹک نے کھلنا ہے اور جب ٹریفک نے چلنا ہے تو اس کے لیے راستہ ہوگا تو چلے گی نا. اچھا تیسرا رویہ ہمارے پاس ایک اور رویہ یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی اب ٹول پلازا ہوگا یا اس طرح کر کے آپ دیکھیں گے نا تو ہم کیا کریں گے کہ دوسری طرف سے آ کے نا سب سے آگے آ کے نا تو پھر وہ کہنا شروع کر دیں گے کہ پلیز مجھے راستہ دے, میں ذرا آگے ہو جاؤں, میں لائن میں آ جاؤں. اچھا مطلب کتنا عجیب ہے کہ وہ بندہ جو پہلے پہنچا ہے, آپ 20 گاڑیاں 30 گاڑیاں جو پیچھے تھے چھوڑ کے اب آپ 30 گاڑیاں آگے آگے تو اب آپ اس میں انٹر ہونا چاہتے ہیں لائن کے اندر. اچھا اسی طرح نا ایک پولیس آفیسر تھے, ان کا بڑا مجھے لگا کہ آپ نے اکثر ہم میں سے ہر ایک نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ وہ کسی رکشے والے کو روک رہے ہیں یا اس کو روک رہے ہیں اور اس کا چلان کریں. بڑا ترس بھی آتا ہے, بہت ترس آتا ہے کہ یار وہ بیچارہ ایک دیہڑی دار مزدور ہے اور اس کا چلان ہو رہا ہے. لیکن آپ تصور کریں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں ادھر طرح, اب 15 منٹ میرے ساتھ کھڑے ہوں, ان کے رویے دیکھیں کہ یہ سب سے زیادہ رولز وائلیٹ کر کے تو اور عجیب و غریب طریقے سے یعنی یہ کریں گے, رانگ وے آئیں گے, اشارے توڑیں گے, یہ اس طرح کریں گے. یعنی مطلب ہر لیول پہ ہی ہے. جیسے مطلب بڑے لیول پہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ پروٹوکول میں لیا جاتا ہے, یعنی اشارے پہ رکنا یا کہیں پہ لین کو فالو کر لینا یہ انسلٹ سمجھی جاتی ہے. اور ایون اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ہاں جو حکمران طبقہ پروٹوکول لیتا ہے, مطلب یہ مناسب نہیں ہے. ہم اس کو جیسے بھی لفظ یوز کریں یہ مناسب نہیں ہے. اچھا ویسے اس میں نا بڑی دلچسپ بات یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کا وقت زیادہ صرف ہو رہا ہے ٹریفک پر, ظاہر بات آپ ایک آفیشل ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کہیں میٹنگ میں پہنچنا ہے یا میری وہاں پہ کوئی, اچھا آپ نے اپنے لیے تو سارے اشارے بند کروا لیے اور اپنے لیے تو روڈ کلیئر کروا لیا, لیکن اسی ہجوم کے اندر یا اس رش کے اندر اور اس وہ جو ٹریفک بلاک ہوئی ہے اس کے اندر پتہ نہیں کتنے ایمرجنسی کے لوگ ہوں گے جنہوں نے کسی کام پہ جانا ہوگا, کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوگی, کوئی ایون اس کے اندر مریض بھی ہوں گے, کچھ 100 مسائل ہوں گے, لیکن وہ سارے انتظار کریں گے اور صرف وہ جو ایک صاحب جو ہے نا وہ اس کے لیے جو ہے نا ظاہر مسائل. یعنی پروٹوکول جو ہے نا یہ بہت نیگیٹو اثر ڈالتا ہے. جیسے ہم باقی لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا تو یہ حکمرانوں کا بھی فرض ہے کہ اگر وہ خود اس کو فالو نہیں کرتے, رکیں, اشاروں پہ رکیں, ٹریفک میں بھی کبھی پھنس جائیں تاکہ ان کو احساس ہو, اندازہ ہو کہ دیکھیں نا یہ تو طبقاتی تقسیم ہے نا کہ آپ اپنے لیے روڈ بھی کھلوا لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہیں پہ روڈ خراب ہے کیونکہ آپ کے روڈ بالکل ٹھیک ہیں, نہ آپ کو احساس ہے کہ اشارے کتنے لمبے بند ہوتے ہیں, نہ آپ کو روڈ کی ٹریفک کے دباؤ کا احساس ہے کہ کتنی زیادہ ٹریفک ہو چکی ہے, اور آپ کہیں نہ کہیں پھنسیں گے یا کہیں نہ کہیں آپ کو مسائل کا شکار ہونا پڑے گا, تب آپ کو احساس بھی ہوگا. جب تک ہمارے حکمران اس میں سے گزریں گے نہیں, اس کرب سے, اس اذیت سے, اس بات سے, تو اندازہ نہیں ہوگا کہ عام فرد جو ہے. لیکن اس میں صاحب یہ بات ہے کہ اس میں تو پھر ضرورت اس بات کی ہوگی نا کہ کیا وہ حل کرنا چاہتے ہیں مسئلہ, وہ عوام کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں کہ عوام کو مطلب دیکھیں نا حکمران تو چلو ہم نے بہت بڑا لفظ بول دیا, یہاں تو کوئی چھوٹا سا آفیسر بھی ہو وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ بس میں ایک روٹر کی گاڑی کے ساتھ سپیڈ سے گزر جاؤں اور مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا ایک عمومی طور پر قومی جو ہمارا مزاج ہے نا وہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو رول آف لا ہوتا ہے اور یہ جو قانون کی پاسداری ہوتی ہے اور جو ضابطے ہوتے ہیں وہ اصل میں معاشرے کو منظم کرنے کے لیے اور آرگنائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ہم اگر اس کو اس انداز سے فالو کریں گے اور ہم اس کو اس طرح لے کے چلیں گے کہ ہم نے چیزوں کو جو ہے نا وہ ترتیب سے رکھنا ہے اور ہر بندہ اپنا ایسے اس میں نا ایک اور بھی ہم کہتے ہیں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز, کسی کا رائٹ کسی کا جو ہے وہ ڈیوٹی ہے, کسی کا رائٹ کسی کی ڈیوٹی ہے, کسی کا حق کسی کا فرض ہے. تو اگر ہم حق دینا شروع کر دیں گے لوگوں کو سڑک پہ چلتے ہوئے بھی, اور ایون اپنے اشارے پہ میں رکوں گا, اگر میں اپنے اشارے پہ رکوں گا تو کسی کو اس کا راستہ مل جائے گا, اور اگر میں نے اپنا یعنی وہ اپنا جو ہے وہ اس کا اپنا فرض ادا نہیں کیا تو میں کسی کا حق بھی جو ہے نا وہ اس میں مار رہا ہوں. اور ایک اور میں مطلب ہمارے ہاں کیونکہ ہم ایز اے نیشن نہیں سوچتے کہ ہم تجاوزات جو کرتے ہیں, تجاوزات سے مراد آپ کسی بازار میں جائیں, لاہور میں کتنے ہی ایسے بازار ہیں جہاں پہ کوئی جانا چاہتا ہے کہ چلو میں وہاں سے خریداری کروں, ٹھیک ہے, لیکن وہ وہاں پہ خریداری کے لیے نہیں جاتا, ان کا نقصان ہو رہا ہے اس وہاں کے تاجروں کا. اچھا لیکن اس میں قصور تھوڑا سا ان کا بھی یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی نا ایک دکان ہے اس کے آگے کوئی
4-5 فٹ تک اپنا سامان بکھیرنا، یعنی جو سڑک ہے نا وہ ختم کر دینی ہے. اب اس سے کیا مراد ہے کہ وہاں پہ پھنسا رہتا ہے. کوئی بائی چانس اگر ایک دفعہ گیا تو وہ آگے سے توبہ کر لیتا ہے کہ دوبارہ میں نے اس جگہ پہ کبھی بھی خریداری کے لیے نہیں آنا. اب لاہور اس میں کی وجہ یہ ہے، اب لاہور میں آپ کا یہ جو شالمی ہے، بالکل یہ علاقے ہیں ہر شہر میں ہوں گے، ہر شہر میں ہوں گے، ہر بڑے شہر کے اندر ہوں گے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کتنا اپنا ہی نقصان کرتے ہیں کہ بعض کا اگر آپ اس وہاں پہ اپنی تجاوزات کو کنٹرول میں رکھیں، رول کو فالو کریں، تو بہت سے آپ کے اپنے کسٹمر بڑھ جائیں گے. تو یہ بھی ہے. دیکھیں ہم اخلاقیات کی بھی بات کرتے ہیں، اسلامی اصول بھی بات کرتے ہیں، ہم یہ بھی ڈراتے ہیں کہ یہ جو ملکی قوانین بھی ہیں، سزا بھی ہے، سب کچھ. اس کے ساتھ ساتھ معاشی فائدہ بھی. اب اس کو بھی سوچ لیں، کسی بھی طریقے سے، یعنی کسی بھی پیرامیٹر کو لے لیں، وہ مذہبی تعلیم ہو، وہ آپ کی دینی چیزیں ہوں، وہ آپ کا ملکی قوانین ہوں، وہ آپ کے ایتھکس ہوں، ایون آپ کا معاشی فائدہ ہو، ہر طرح سے آپ پہ فرض ہے کہ آپ نے ٹریفک اور اس کو اور ان رولز کو فالو کرنا ہے. اور اگر آپ یہ کرتے ہیں ہر طرف سے فائدہ ہے، ہر طرف سے فائدہ ہے. آپ کو معاشی فائدہ بھی ہوگا، آپ ایتھیکل بھی ہوں گے، آپ ملکی قوانین کو آپ کو کبھی کوئی سزا نہیں ہوگی، اور آپ انشاءاللہ اپنی جو ہے نا اپنی زندگی اس کو بھی محفوظ بنائیں گے. ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا وقت جو ہے وہ اب مکمل ہو رہا ہے. آج کی بات میں ہم یہ بات اپنے ناظرین اور اپنے سننے والوں کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ روڈ پہ ہوں تو اس بات کا احساس رکھیں کہ آپ کا حق جو ہے وہ کسی کا فرض ہے اور کسی کا فرض آپ کا حق ہے. اور روڈ کے اوپر چلتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اوروں کی زندگی کو بھی آپ نے جو ہے وہ خطرے میں نہیں ڈالنا. اور یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ضابطے ہیں، جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، ان کو آپ جانیں. بلکہ ابھی ہم نے ذکر بھی کیا اپنی اس بات کے اندر کہ ابھی جو حکومت پنجاب نے ایک جو ہے وہ آرڈر جاری کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ون وے کی خلاف ورزی جو ہے اس پر نہ صرف چالان ہوگا بلکہ اس کے اوپر ایف آئی آر بھی درج ہوگی، یعنی گرفتاری ہو جائے گی، اور گرفتاری ہوگی. تو اس کے لیے آپ احتیاط کیجئے، اور ہم اس عزم کے ساتھ کہ آئندہ سے ہم اپنے جب روڈ پہ جائیں گے تو احتیاط کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يا ظلام الليل يكفي ما سكن